بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبوں۔ اسماء الہیہ کے اس سیریز میں ایک اور اسم مبارک کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب احباب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اسماء کنجیاں ہیں ہماری تمام مشکلات کی، ہماری زندگی کی تمام الجھنوں کی، اور یہ پروگرامز وہ ہیں جنہیں میں تجویز کروں گا کہ آپ مکمل دیکھا کریں، اور مکمل دیکھنے سے ہی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیسے آپ ان اسماء کو اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں، اپنی ہستی میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو آج جس اسم مبارک کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے الفتاح۔ الفتاح یعنی وہ جو کھول دیتا ہے، وہ جو بند دروازوں کو دروازہ بنا دیتا ہے، گرہوں کو، رکاوٹوں کو راستہ بنا دیتا ہے، وہی ہے جو ہر قفل کو کھول دیتا ہے، جو ہر قفل کو پہچانتا ہے، اور ہر قفل کی کنجی بھی اسی کے پاس ہے۔ انسان کی زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جو بند ہو جاتی ہیں، کبھی رزق کے دروازے، کبھی روزگار کے امکانات، کبھی تعلقات کے راستے، کبھی علم کی سمجھ، کبھی دعا اور عبادت میں لذت اور حضوری، کبھی دل کی نرمی، کبھی آنکھ کی نمی، کبھی سوچ کی وضاحت، اور آدمی کھڑا رہ جاتا ہے۔ راستہ سامنے ہوتا ہے مگر وہ چل نہیں پاتا، چیزیں رک جاتی ہیں، مسئلہ سامنے ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا، دعا کرتا ہے مگر دل میں پھر بھی ایک خلش سی رہتی ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کا جو اسم آپ کے ان قفلوں کو، ان تالوں کو کھولتا ہے، جو آپ کو تھامتا ہے، آپ کے دل کو تھامتا ہے، وہ اسم مبارک ہے الفتاح۔ الفتاح کا معنی محض کامیابی نہیں بلکہ کشادگی ہے، اور کشادگی بھی کئی درجوں میں۔ ایک کشادگی ہے بیرونی معاملات میں، خارج کی دنیا میں، ملازمت کے دروازے کھل گئے، رزق کے اسباب پیدا ہو گئے، بند کاروبار چل پڑا، مدد کے وسائل جو ہے وہ غیب سے آ گئے، رکاوٹیں ہٹ گئیں، آپ کے سفر آسان ہو گئے، کوئی خیر خواہ مل گیا، کوئی سہارا مل گیا، کوئی مشکل معاملہ سلجھ گیا۔ ایک تو ہے یہ کشادگی، اور پھر ہے ایک اور کشادگی، اور وہ ہے آپ کے باطن کا کشادہ ہونا۔ ہمارے دل جو نیم مردہ ہو گئے، جو بوجھ سے تھک گئے، تو جب الفتاح کا نور آتا ہے تو وہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب الفتاح کا نور آپ کے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو غم کی گرہیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ جب الفتاح کا نور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سوال واضح ہو جاتے ہیں، شکوک کی دھند چھٹ جاتی ہے۔ الفتاح کا نور آپ کے دل میں سماتا ہے تو عبادت میں خشوع و خضوع اور حضوری آ جاتی ہے، عبادت میں لذت اور مزہ آ جاتا ہے، آپ کی دعاؤں میں آہ نکلتی ہے، قرآن کی آیت دل میں اتر جاتی ہے۔ الفتاح جب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انسان کو اپنے رب کی طرف جانے کا بھی راستہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو الفتاح دونوں کھولتا ہے، دونوں، باہر کے راستے بھی اور اندر کے جو یہ قید خانے ہیں ان کے قفل کو بھی کھولتا ہے۔ صاحبان، بعض بندشیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان اپنی طاقت سے کھولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے مگر وہ اور الجھتی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلے کے ساتھ بندہ خود بھی بند ہو جاتا ہے، وہ اپنے خوف میں بند ہو جاتا ہے، کبھی وہ اپنے غصے میں بند ہو جاتا ہے، کبھی اپنی جہالت میں، کبھی اپنی انا میں، کبھی اپنے وہم میں، اور پھر خاص طور پر آج کا انسان اپنے ماضی میں بھی بند ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دروازہ باہر سے بند ہو گیا، حالانکہ وہ سارے قفل اور وہ ساری رکاوٹیں آپ کے اندر ہوتی ہیں۔
تو الفتاح کی رحمت یہ ہے، الفتاح کا نور یہ ہے کہ وہ صرف باہر کا دروازہ نہیں کھولتا، پہلے وہ اندر کا قفل کھولتا ہے۔ بخالت اندر ہوتی ہے اور وہ الفتاح اس بخالت کو کھول دیتا ہے اور آپ کو سخی بنا دیتا ہے۔ ظلم اندر ہوتا ہے، آپ اس کے اندر قید ہوتے ہیں، اور پھر وہ الفتاح آپ کے اندر اس ظلمت کی گرہ کو کھول دیتا ہے، آپ کی نگاہ بدل جاتی ہے، آپ کی نیت صاف ہو جاتی ہے، آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اور پھر بندہ خود دیکھتا ہے کہ جس راہ کو وہ بند سمجھ رہا تھا وہ تو آزمائش کی دیوار تھی، وہ تو کوئی ایک ریفائنمنٹ کا ایک چیلنج تھا جس کے پیچھے کشادگی چھپی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ الفتاح کے اسم میں دعا کا ذوق بہت گہرا ہے۔ بندہ جب اس نام کو پکارتا ہے تو دراصل یہ اقرار کرتا ہے اپنی کمزوری کا کہ میں خود سے یہ گرہیں نہیں کھول سکتا۔ الفتاح یا فتاح، تو میرے لیے ان گرہوں کو کھول دے، میں نہیں سمجھ سکتا تو سمجھا دے، میں نہیں سنبھال سکتا تو سنبھال لے۔ اور یہی صاحب بندگی ہے، اپنی حاجت کو پہچاننا، اپنی محدودیت کو ماننا اور رب کی قدرت پر بھروسہ کرنا۔ ہم فقیر ہیں، وہ ذات غنی ہے جی، تو پھر تم سوال کرو وہ جواب دے گا جی۔ ہم اندھیرے میں ہیں، وہ نور ہے، ہم بند ہیں، وہ فتح ہے کھولنے والا۔ تو الفتح کا ایک اور لطیف سا پہلو یہ ہے کہ جب وہ کسی دروازے کو کھولتا ہے نا تو اس کھلنے کے اندر دوسرے اسماء کے جلوے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب رزق کھلے گا، الفتاح نے وہ جو رزق کا تالا لگا ہوا تھا کسی بھی وجہ سے، تو جب الفتاح نے وہ تالا کھولا تو اس میں سے الرزاق کی شان دکھائی دی۔ جب عطا برسنے لگی آپ پر تو آپ کو الوہاب کی عنایت نظر آئی۔ جب جہالت کے قید خانے کھلے تو آپ کو العلیم کی روشنی جھلکتی ہوئی نظر آئی۔ جب سخت دل کے اندر جب آپ قید تھے اور الفتاح کی کنجی نے وہ قید کھولی تو الرحمن و الرحیم کی مہربانی محسوس ہوئی۔ تو اس لیے الفتاح صرف ایک دروازہ نہیں کھولتا، وہ اسماء کی پوری بستی کی طرف راستہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اہل دل کے نزدیک یہ نام قنوطیت، مایوسی، گھٹن اور روحانی بندش کے وقت بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ لیکن ہر نام کی طرح، ہر اسم کی طرح اس نام کا بھی ادب ہے۔ کہتے ہیں نا با ادب با مراد، تو ہر اسم کا ایک ادب ہے۔ اس نام کا ادب یہ ہے کہ بندہ صرف اپنے لیے دروازہ کھلوانے کی دعا نہ کرے بلکہ خود بھی دوسروں کے لیے دروازہ بنے۔ اگر تم چاہتے ہو نا صاحبو کہ اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولے تو اپنے ہاتھ سے کسی مجبور کے لیے آسانی کا دروازہ کھول دو، خود اس فتح کی روشنی کو اپنے اندر لے آؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بند رزق کے دروازے کھلے، رزق میں برکت آئے، تو الفتح کی روشنی کے ساتھ کسی حاجت مند کی مدد کر دو، تمہارے لیے کھل جائیں گے دروازے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل کشادہ ہو، روشن دل ہو، تو الفتح کی روشنی میں کسی غم زدہ کا دل کشادہ کر دو، اس کو امید دلا دو۔ لوگوں کو دکھ دینا، کمزور کو روندنا، محتاج کو ذلیل کرنا اور کسی کی امید توڑ دینا، یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کے اپنے انر بینگ کو لاکڈ کر دیتے ہیں، کفل چڑھا دیتے ہیں ان پر۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں کہ وہ فتح ان کے لیے دروازے کھول دے،
ان کے لیے دروازے کھلتے ہی کھلتے چلے جائیں، مگر ان کے ہاتھ دوسروں کے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الفتاح کی راہ میں چلنا یہ ہے، کشادگی کی طرف بڑھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے راستے کشادہ کرتے چلے جائیں، آپ کی موجودگی سے رکاوٹیں کم ہوں، آپ کی موجودگی سختی سے نرمی میں بدل جائے، آپ لوگوں کے لیے الجھنوں کا باعث نہ بنیں، ان کے لیے الجھنیں سلجھاتے جائیں، اور جیسے جیسے آپ دوسروں کو کشادگی دیتے ہیں، جیسے جیسے آپ اپنے اندر میں اس الفتاح کے نور کو پھوٹنے دیتے ہیں اور اس کی روشنی کو باہر آنے دیتے ہیں، ویسے ویسے آپ الفتاح کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے الفتاح کے ساتھ جڑنا۔ تو اب عبد الفتاح کون ہے؟ عبد الفتاح صاحب وہ بندہ ہے جو اپنے مجاہدے، اپنی محنت، اپنے صدق، اپنی دعا اور ادب سے ایسا مقام پاتا ہے کہ اللہ اسے کھولنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے مسائل کا حل محض کتابی جوابوں سے نہیں دیتا، بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی گرہیں کھول دیتا ہے، انہیں اصل جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ کبھی کبھی عبد الفتاح کا ایک جملہ دوسروں کے دل کھول دیتا ہے، کبھی کبھی اس کا ایک جملہ دوسروں کے لیے امید جگا دیتا ہے۔ عبد الفتاح کی ایک نصیحت بعض اوقات برسوں سے پڑے ہوئے غفلت کے پردوں کو ہٹا دیتی ہے۔ تو عبد الفتاح خاموشی سے، اس کی خاموشی بھی فتنوں کو ٹال دیتی ہے، کیونکہ عبد الفتاح کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر بندش زور سے نہیں کھلتی، کچھ بندشیں رحمت سے کھلتی ہیں، کچھ بندشیں صبر سے کھلتی ہیں، کچھ بندشوں کو کھلنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور کچھ بندشیں توبہ سے کھلتی ہیں، کچھ بندشیں سچ بولنے سے، سچا ہونے سے کھلتی ہیں، بہت ساری بندشیں ظلم کو چھوڑنے سے کھلتی ہیں، کبھی کسی حق کی ادائیگی سے کھلتی ہیں۔ یہی عبد الفتاح کی حکمت ہے، کفل دیکھنا، کنجی پہچاننا، اور فتح کو اللہ کی طرف منسوب رکھنا کہ الفتاح ہے، وہی کھولنے والا ہے، اور میں اس کے ساتھ جڑا ہوں عبد الفتاح ہو کر، تو میں بھی پھر کھولنے والا جو ہے وہ بن گیا۔ تو عبد الفتاح ہونے کی کوشش کیجیے آج ہی کے دن جب یہ سن رہے ہیں، تو اسی وقت وہ روشنی آپ کے اندر ہے تو صحیح، موجود تو ہے الفتاح کی، اس کو باہر کیوں نہیں آنے دے رہے؟ آسانیاں دینا شروع کر دیں نا، امید دینا شروع کر دیں، کشادگیاں دینا شروع کر دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بند دروازہ آپ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں لیکن وہ فوراً نہیں کھلتا، تو یہ تاخیر جو ہے بعض اوقات یہ رد نہیں ہوتی، اپنے حوصلے کو نہیں آپ نے چھوڑنا ہوتا، کبھی یہ تاخیر تربیت ہوتی ہے، کبھی یہ تاخیر پاکیزگی ہوتی ہے کہ آپ مزید پیوریفائی ہو جائیں، تو کبھی یہ تاخیر تسلیم آپ کے اندر لے آتی ہے، کبھی یہ آمادگی ہو جاتی ہے، کبھی یہ نیت کی، انٹینشن کی ریفائنمنٹ بن جاتی ہے، اور کبھی بہتر وقت کا انتظار بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دروازہ اگر دیر سے کھلے تو یہ بھی رحمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ بعض دروازے وقت سے پہلے کھل جائیں تو آدمی سنبھال نہیں پاتا۔ ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کو وقت سے پہلے جو چیزیں مل جاتی ہیں تو ان کو پھر وہ سنبھال نہیں پاتے، اس لیے الفتاح کا بندہ دستک دینا نہیں چھوڑتا، عبد الفتاح دستک دینا نہیں چھوڑتا، وہ مانگتا رہتا ہے، مگر شکایت کے لہجے میں نہیں، امید کے لہجے میں، بے ادبی اور شکوے کے ساتھ نہیں، انکسار اور سپردگی کے ساتھ مانگتا رہتا ہے، کیونکہ عبد الفتاح کو معلوم ہے
کہ جس رب کے ہاتھ میں فتح ہے وہ بند دروازے کے پیچھے بھی خیر رکھتا ہے اور کھلے دروازے میں بھی خیر رکھتا ہے۔ تو صاحبو، دل کی بندشوں میں سب سے جو سخت بندش ہے نا، وہ یہ خود پسندی ہے، نارسسٹ۔ اندر کی بندشوں میں جو سخت بندش ہے نا، یہ غصہ ہے، آپ کا اینگر، یہ آپ کا ڈاؤٹ، یہ وہم، جی، یہ اندر کی کثافت ہوتی ہے، اندر کی باطن کی میل ہوتی ہے۔ آدمی باہر سے بہت کامیاب نظر آتے ہیں مگر اندر سے بند ہوتے ہیں۔ ان کا دل خیر قبول ہی نہیں کرتا، نصیحت ان کے اندر جاتی ہی نہیں، شکر پیدا ہی نہیں ہوتا، معافی نہیں مانگ سکتے، ان کی عبادت میں حلاوت نہیں رہتی۔ تو الفتح کی رحمت یہاں سب سے زیادہ درکار ہوتی ہے، کیونکہ کچھ دروازے عقل سے نہیں کھلتے، دروازے فضل سے کھلتے ہیں۔ زخم دلیل سے نہیں بھرتے، زخم رحمت سے بھرتے ہیں۔ اور کچھ قفل عبادت کی کثرت سے بھی نہیں کھلتے حضور، جب تک دل میں سچائی نہ آئے، عاجزی اور توبہ نہ آئے اور غرور نہ چلا جائے۔ اسی لیے یا فتاح کا ذکر صرف کامیابی کا ورد نہیں ہے، بلکہ قلبی کشادگی کی دعا ہے۔ تو اب اس اسم کا جو ذوق ہے اور اس اسم کے جو ذکر ہے، اس کو اپنے اندر آپ اتارنے کی کوشش کریں، ادب کے ساتھ، امید اور باطنی توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ۔ تو اہل طریق نے دل کی باطنی گرہوں کو، وہم کو، یاسیت کو، قنوطیت کو، غصے کو، لالچ کو، یہ اوور تھنکنگ کو، اندرونی بندشوں کو، یہ بغض کو، یہ ان ساروں کو کھولنے کے لیے سادہ سا عمل ہے۔ اور سادہ سا عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر 70 مرتبہ یا فتاح یا کریم پڑھا کریں۔ یہ یا فتاح یا کریم یہ کسی لازمی شرعی حکم کی طرح نہیں ہے، یہ امید اور رجا اور قلبی توجہ کے ساتھ اختیار کیا جائے تو نافع ذکر ہے، یقین مانیے۔ اگر اس کے نام میں ہی اثر نہیں ہے تو پھر اور کس چیز کے اندر اثر ہے؟ آپ اس کو بار بار پریکٹس میں لائیں، ہر دن اپنے لیے کشادگی مانگا کریں۔ اصل اثر عدد میں نہیں ہے، اصل اثر یہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھا، 1000 مرتبہ پڑھا تو وہ پابند ہو گئی وہ صفت آپ کی طرف متوجہ ہونے کی، نہیں۔ اصل اثر ہے آپ کے صدق میں، آپ کتنی سنسیریٹی کے ساتھ اس نور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کتنی توجہ کے ساتھ آپ اس کے نور کو طلب کر رہے ہیں، کس توبہ کی حالت میں اس کو پکار رہے ہیں۔ تو ذکر کرتے ہوئے دل میں یہ نیت ہمیشہ رہے، اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کیونکہ آج کے انسان کا ارتکاز توجہ کم ہے، فوکس آف اٹینشن کم ہے، تو ایک تسبیح کے دوران بھی اس کا جو فوکس آف اٹینشن ہے وہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے دماغ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہماری توجہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ باوجود صحیح نیت کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ دیر بعد ہی ہمارے خیالات کہیں اور پرواز کر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کو رک کر دوبارہ سے وہ عہد کیا کہ یا فتح میرے باطن کے بند دروازے کھول دے، یا فتح میرے غم کی گرہیں کھول دے، یا فتح میرے وہم کے پردے ہٹا دے، یا فتح میرے لیے حلال رزق، نیک رفاقت، علم نافع اور عمل صالح کے راستے کھول دے، یا فتح مجھے بھی دوسروں کے لیے خیر کا دروازہ بنا دے۔ تو یہ آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں۔ 70 مرتبہ اگر پڑھنا ہے تو اس میں 7 مرتبہ
ضرور اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرائیں، کیونکہ اسی سے صدق پیدا ہوگا، اسی سے توجہ پیدا ہوگی، اور آپ کی توجہ اور آپ کا صدق، آپ کی سنسیئرٹی ہی اس نور کو آپ کی طرف ترسیل کرے گی۔ اور پھر جب یہ نور آپ کے پاس آ جائے، اترنے لگے، یا اس کو بہت جلدی بلانا ہو، تو پھر یوں کیا کریں کہ ایک عہد کر لیا، ایک کوشش کر لی کہ آج میں کسی کا دل بند نہیں کروں گا، یا فتح کسی کی امید نہیں توڑوں گا، یا فتح کسی کمزور پر سختی نہیں کروں گا، یا فتح میں آسانی کا دروازہ بننے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ الفتح کا ذکر جب اخلاق بنتا ہے نا صاحبو، جب یہ الفتح کا نور آپ کے اندر آتا ہے اور آپ کی سیرت کو صورت دینے لگتا ہے، تو وہ پھر صورت یہی ہوتی ہے کہ عبد الفتح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اے الفتح، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمارے دل کی گرہیں، ہمارے ذہن کی الجھنیں، ہمارے رزق کی بندشیں، ہمارے لیے دعا کے راستے۔ یا فتح، ہم پھنس گئے، تو اپنی حکمت سے راستے عطا فرما۔ یا فتح، ہم اندھیروں کے قید خانوں میں بند ہو گئے، تو ہمیں ان ظلمات سے نور کی طرف لے آ۔ اور پھر ایک اور چیز آپ کو آج بتاؤں کہ یہ خانقاہوں کے اوپر ایک عام رواج ہے کہ جب بھی کوئی مسافر درویش آتے، وہ خانقاہ پر قیام کرتے، اور جب انہیں دوبارہ سے سفر درپیش ہوتا تو سارے درویش اس کے گرد ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے اور 3 مرتبہ کہتے، یا فتح، یا فتح، یا فتح، کہ اے کریم ہمارے اس ساتھی کو جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ تو آپ بھی جب رخصت ہوں یا آپ کسی کو رخصت کر رہے ہوں تو ضرور اپنے دل کی سچائی کے ساتھ جس کو آپ رخصت کر رہے ہیں اس کو یہ دعا دیا کیجیے، یا فتح، یا فتح، یا فتح۔ تو وہ الفتح ہمارے لیے وہی کھولے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اسے اپنی رحمت سے بند کر دے، اور ہمیں ہمارے دل کو اپنے فیصلے پر راضی رکھے۔ یا فتح آپ کے لیے تمام دروازے کھولے، یا فتح میرے لیے تمام دروازے کھولے، خیر و برکت کے دروازے۔ آمین یا رب العالمین۔